نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی فصل فی بیان الحکمت التعاملیہ۔ ارتفاق ثانی کے جو 5 حکمتیں بیان کی گئی تھیں ان میں سے 3 کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے، اور چوتھی حکمت یہ حکمت تعاملیہ ہے۔ ارتفاق ثانی کی سطح پر ارتفاق اول کے معاملات جب ریفائن شکل میں سامنے آتے ہیں اور اس دوسرے مرتبے پہ انسان اپنی عقل و شعور اور حکمت کے اصول اپلائی کرتا ہے تو ان میں پیچھے 3 کا تذکرہ ہو چکا ہے، حکمت معاشیہ، حکمت منزلیہ، اور اس سے پہلے پچھلے فصل میں ذکر کیا گیا تھا حکمت اکتسابیہ کہ پیشے کیسے بنتے ہیں اور اکتساب کے بنیادی اساسی اصول کیا ہیں۔ اب یہاں اس فصل سے شاہ صاحب حکمت تعاملیہ بیان کرتے ہیں کہ معاملات انسانوں کے درمیان کیسے وجود میں آتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے حکمت تعاملیہ کی حقیقت واضح کی ہے کہ اذا امتاز وانفرز کل رجل بکسب، جب ہر ایک فرد دوسرے سے امتیازی خصوصیات کا حامل بن کر کسی نہ کسی پیشے سے وابستہ ہو گیا، آدمی پیشے سے وابستہ ہو گیا یا ہر پیشہ کسی نہ کسی فرد کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا۔ پیچھے یہ حقیقت واضح کی تھی کہ ایک آدمی سارے کام خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک آدمی ایک پیشے سے یا ایک انسانی ضرورت سے متعلق جو معاملات ہیں اس پر پوری توجہ دے، اس میں مہارت حاصل کرے اور اس ارتفاق کو پوری توانائی کے ساتھ اپنی مہارت کے ساتھ بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے، زراعت ہو، صنعت ہو یا تجارت، یا اسی طرح نظم و نسق اور مینجمنٹ سے متعلق امور ہوں۔ تو جب پیشے الگ الگ ہو گئے، لوگوں نے اپنی اپنی صلاحیت استعداد کے مطابق پیشے اختیار کر لیے، تو فَإِنَّهُ لَا يَفِي بِالْحَوَائِجِ كُلِّهَا، تو ایک پیشے سے جو چیز آپ نے تیار کی ہے اس کے نتیجے میں تمام ضروریات پوری نہیں ہو سکتی۔ مثلاً جو آدمی گندم اگاتا ہے تو خالی گندم کھانے سے تو کچھ نہیں مسئلے حل ہوتے، وہ بھوک تو مٹائے گا لیکن لباس بھی چاہیے، جوتا چاہیے اور باقی چیزیں چاہیے۔ اور جس آدمی نے پیشہ اختیار کیا جوتا بنانے کا، لباس بنانے کا یا اور مختلف شعبہ ہے زندگی سے متعلق، تو جب ہر ایک کا الگ الگ پیشہ ہو گیا تو فن دفعوا لا محالۃ، تو ضرور انہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے لازمی طور پر 2 کام کرنے پڑیں گے۔ الی مبادلۃ، کہ وہ تبادلہ اشیاء کا عمل کریں، ایک دوسرے کو اپنے فاضل پیداوار دوسرے کو فروخت کریں اور دوسرے سے کیا ہے اس کی فاضل پیداوار لیں، گندم دے کر جوتا لیں، گندم دے کر لباس لیں، گندم دے کر کوئی اور ضرورت جو ہے وہ پورا کریں، تبادلے کا عمل ہوگا تاکہ ارتفاق مکمل ہو سکے۔ جو بھی ارتفاق ثانی کی سطح پر انسان کی ضروریات اور حوائج ہیں وہ مکمل طور پر پوری ہو سکیں، یہ تبادلہ اشیاء کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر انسان نے جو محنت کی ہے تو اپنی محنت کی فاضل پیداوار دوسروں کو فروخت کرے اور دوسروں سے ان کی محنت تبادلے میں لے۔ شاہ صاحب نے اس کی بڑی وضاحت حجت اللہ میں کی ہے، نیچے حاشیے میں وہ عبارت نقل کی ہے حجت اللہ کی
کہ یہ حکمت تعاملیہ جو ہے یہ بحث کرتی ہے تین معاملات سے۔ مبادلات کیسے قائم ہوں گے، تبادلہ اشیاء، معاونات کیسے ہوں گے، تعاون باہمی کا عمل کیسے ہوگا، اور پیشے جو ہیں انہیں کیسے اختیار کیا جائے گا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس میں اصولی بات یہ ہے کہ جب انسانوں کی حاجات میں ٹکراؤ پیدا ہوگا اور وطلب الاتقان فیہا، اور ان حاجات کو پورا کرنے کے لیے مہارت بھی چاہیے، اور اس طریقے سے انسان کی ضروریات پوری ہوں کہ اس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں، انسانی نفوس کو، لوگوں کو لذت محسوس ہو، تو ہر ایک آدمی اپنی تمام ضروریات کو عمدہ ترین طریقے پر پورا نہیں کر سکتا۔ مثلاً بعض لوگ جو ہیں ان کے پاس ان کی ضرورت سے زائد کھانا ہوگا لیکن پانی نہیں اس کے پاس، اور بعض نے پانی کنواں وغیرہ کھودا ہے تو اس کے پاس فاضل پانی ہے، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، تو ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ ضرورت پیش آئے گی۔ تو فلم یجدوا سبیلا الا المبادلہ، تو ان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں اپنی اپنی فاضل اشیاء کا تبادلہ کریں اور اس کے ذریعے سے اپنی ضروریات پوری کریں۔ تو ایک بڑی بنیادی چیز جو اشیاء کے درمیان افراد اپنی اپنی محنتوں کو دوسروں کو فروخت کریں گے وہ تبادلہ ہے۔ دوسری بڑی ضرورت پیش آتی ہے وَإِلَىٰ تَبَرُّعَاتٍ تُبْتَغَىٰ بِهَا مَرْضَاتُ الْعِبَادِ۔ اب چونکہ اکٹھے ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو کچھ ایسی تبادلوں کا عمل ہوگا کہ جو آدمی فری میں دوسروں کو دیتا ہے، کسی کو گفٹ دیا، کسی کو ادھار پر کوئی چیز دے دی۔ سوسائٹی کے اندر اس بات کی بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بسا اوقات کوئی عزیز ہے، رشتہ دار ہے، یا کوئی غریب ہے، کمزور ہے، وہ خرید نہیں سکتا، تو آپ کسی پر تبرع کریں، احسان کریں۔ اور یہ احسان کا مقصد یہ ہے کہ بندے خوش رہیں۔ تبتغیٰ بہا مرضات العباد، بندوں کی جو رضامندی ہے وہ مطلوب ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں خوش رہیں، کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو آپ تبرع کر دیں۔ دو ہی ممکنہ شکلیں ہیں بس، کہ آپ فری میں کسی کو دے دیں، اس کی ضرورت پوری کریں، اور یا آپ تبادلہ کریں کہ اس سے چیز لیں اور اپنی چیز دیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس لیے کہ اذ الالفۃ ہی الجامعہ، آپس کی انسانوں کی جو محبت ہے یہی انسانوں کو ایک جگہ پر جمع کرنے والی ہے۔ وہی الشبکہ التی تقتنس بہا اصول الحوائج والمعاونات، یہ محبت اور الفت ہے انسانوں کے درمیان انس، یہی وہ جال ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کی بنیادی ضروریات کا شکار کیا جاتا ہے۔ شبکہ کہتے ہیں جال کو جس سے مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں، قناصہ کہتے ہیں مچھلیاں پکڑنا۔ تو انسانوں کی جو بنیادی ضروریات اور حوائج ہیں، حاجات ہیں، یا آپس میں جو تعاون باہمی کا عمل ہے، اس کا بنیادی جال محبت ہے۔ انسانوں میں محبت اور ہمدردی ہوتی ہے تو اسی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ اب محبت کی دو نوعیتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ نے کسی کو فری میں اپنی محنت کی ہوئی جو ہے وہ دوسرے کو دے دی، تبرع کر دیا، گفٹ دے دیا، یا اور دوسری شکل ہے کہ جتنی آپ نے محنت کی ہے، آپ کو چونکہ دوسری ضروریات پوری کرنی ہے تو آپ اس کے بدلے میں دوسرے کی چیز لے لیں، بیع ہے، خرید و فروخت۔ دونوں اگر قاعدے ضابطے کے ساتھ ہوں، خرید و فروخت یا وغیرہ باقی جو معاملات ہیں، تو اس سے الفت بڑھتی ہے کہ آپ خریدار اور بیچنے والا دونوں ایک دوسرے کی محنت کا احترام کرتے ہوئے باہمی رضامندی سے ایک معاملہ کرتے ہیں، تو یہ بھی تو الفت کی بات ہے نا، یہ بھی محبت کی بات ہے۔ کوئی آدمی اکڑ کر بیٹھ جائے کہ میں تجھ پہ نہیں دیتا،
تو دوسرے کی چیز بھی تمہیں نہیں ملے گی، تو یہ تو سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں ہے۔ وفی بعض الاحوال، اور بعض حالات میں انسان يندفع السماح او الوفاء او الرحم الى بذل الاموال او المنافع، بعض ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ سماحت نفس، سماحت کا خلق پیچھے بیان کیا تھا، خلق جو ہے انسان کے اندر پایا جاتا ہے کہ آدمی کسی پر احسان کرتے ہوئے اپنی محنت اور مشقت کا کمایا ہوا مال دوسرے کو دیں، یعنی بخل، اس کی ضد پیچھے بیان کی تھی، سمیح کی ضد بخل ہے کہ آپ کھلے دل کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ دوسرے کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اس کا احترام، رسپیکٹ کرتے ہوئے۔ اول وفائی، یا آپ نے کوئی عہد کیا ہوا تھا، بات چیت کی ہوئی تھی، تو اس کو وفاداری، اس کو پورا کرنا۔ کوئی لازمی وفا ہے، مثلاً ایک ہی خاندان، ایک ہی چھت کے نیچے خونی رشتہ ہے، تو وہاں لازمی وفا کرنی پڑتی، یا کسی سے کوئی معاہدہ کیا ہوا تھا تو معاہدے کی صورت میں، یا دین مشترک ہے تو دینی اشتراک کی وجہ سے کوئی نہ کوئی رشتہ جس سے آدمی عہد پورا کرتا ہے، یا خونی رشتے کی وجہ سے مال خرچ کیے جاتے ہیں۔ اول منافع، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی منافع کماتا ہے تاکہ اپنی باقی ضروریات کو پورا کرے، تو فَأُلْهِمُوا بِحَسْبِ هَذِهِ الْحَاجَاتِ، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے درج ذیل 7 امور معاملات کے طے پاتے ہیں، انسانوں کے درمیان یہ 7 امور پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے بیع ہے کہ آدمی بیچتا ہے، اور بیع کی تعریف شاہ صاحب نے کی، وَهِيَ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ، مال کا مال سے تبادلہ۔ آپ نے اپنی فاضل اشیاء فروخت کی ہیں تو انہیں بیچ کر دوسرے کی فاضل اشیاء لیں گے۔ دوسری شکل ہوتی ہے اجارہ، کہ آپ اپنی محنت سے جو چیز آپ نے تیار کی ہے وہ دوسرے کو کرائے پر دیں۔ کرائے کو کیا ہے؟ اجارہ کہتے ہیں۔ وَهِيَ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَنْفَعَةٍ، شاہ صاحب نے بڑی مختصر تعریفیں اصطلاحات کی کر دی ہیں یہاں۔ اجارے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیز تو نہیں بیچ رہے دوسرے کو، چیز آپ کے پاس ہے، آپ اس کے جو نفع اٹھانے والی کیفیت ہے، مکان ہے، زمین ہے، کوئی اور گاڑی واڑی ہے، جو بھی، تو اس کے لیے ایک مخصوص وقت تک نفع اٹھانے کے لیے کسی دوسرے کو دیتے ہیں اور اس کا کرایہ وصول کرتے ہیں، اجارہ ہے۔ ظاہر ہے چیز استعمال کرنے سے گھستی ہے، تو اس کا جو اجارہ کرایہ ہے وہ آپ حاصل کرتے ہیں۔ تو مبادلۃ مال بمنفعۃ، یہ 2 شکلیں تو وہ ہے کہ جس میں پورا مال آپ نے دوسرے کی ملکیت میں دے دیا، بیع ہے، اور ایک یہ ہے کہ مال نہیں دیا، اس کی منفعت یا اس میں جو نفع تھا وہ دے دیا۔ تیسری شکل یہ ہے ہبہ، گفٹ جسے کہتے ہیں۔ وَهِيَ بَذْلُ مَالٍ بِلَا عِوَضٍ لِحَاجَاتٍ خَفِيَّةٍ، کچھ ایسی مخفی ضروریات یا حاجات ہیں، اس کی وجہ سے آپ بغیر کسی عوض کے کسی دوسرے کو کوئی مال گفٹ کر دیتے ہیں، ہبہ کر دیتے ہیں۔ تو معاملات میں بیع کا معاملہ ہے، اجارے کا معاملہ ہے، اور تیسرا معاملہ ہبہ کا ہے کہ ایک آدمی اپنی محنت کو کسی کو بغیر کسی عوض کے دوسرے کو دے رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے۔ یا تو وہ آدمی ضرورت مند تھا اس لیے اس کو دیا، یا آپ کسی نہ کسی اللہ کی رضامندی یا کسی اور فائدے کے لیے آپ دینا چاہتے ہیں، یا کوئی رشتہ دار ہے، یا کوئی اسی طرح محلے دار ہے، کسی نہ کسی حاجت۔ وہ حاجت تترقب، جس کا انتظار ہے، اما فی الدنیا و اما فی الآخرہ، یا تو دنیا میں ہی آپ نے
اس نے آپ کو گفٹ دیا تھا کسی وقت میں، آپ نے اب اسے دے دیا، کیونکہ ہبہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو ہبہ کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی اس کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیا کرے، تحفوں کا تبادلہ کیا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاکہ اس کے نتیجے میں کیا ہے، محبت بڑھے، الفت بڑھے، مقصد الفت ہے۔ گفٹ یا ہبہ یک طرفہ نہیں ہوتا جی، وہ دو طرفہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے اگر دیا گیا تو دوسری طرف سے بھی کچھ نہ کچھ جتنی استطاعت ہو، تو یا تو دنیا میں کوئی فائدہ اس کا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں مثلاً محبت پیدا ہوتی ہے، تعلق پیدا ہوتا ہے، اجتماعیت بڑھتی ہے، یا آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اما فی الآخرہ یا آخرت میں۔ اب یہ ایک ایسی حاجت ہے جو بالکل ظاہر نہیں ہے، وہ حاجات معاشی جو ظاہری ہیں وہ تو یہ ہے کہ آپ کو کھانے پینے کی ضرورت تھی، آپ نے تبادلہ کر کے بیع کے ذریعے سے لے لی۔ اب ہبے میں یہ نہیں ہے، ہبے میں تو آپ اس وقت کوئی اس کا عوض وصول نہیں کر رہے، یہاں تو آپ نے بلا عوض دیا ہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ دنیا میں یا آخرت میں ضرور اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا مجھے عوض نہ دے۔ تین معاملے یہ ہو گئے۔ چوتھا معاملہ ہے اعارہ کا، کہ آپ ادھار پر کسی کو کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے وقتی طور پر دیں۔ اعارہ کی تعریف کی شاہ صاحب نے کہ وَهِيَ بَذْلُ الْمَنَافِعِ بِلَا عِوْضٍ لِمِثْلِ تِلْكَ الْحَاجَاتِ۔ ہبہ میں تو آپ چیز مکمل طور پر دوسرے کو گفٹ کر دیتے ہیں، کوئی زمین، کوئی مکان یا کوئی اور گاڑی واڑی جو بھی کچھ ہے، سواری آپ نے مکمل طور پر دے دی، یا کوئی اور استعمال کی چیز، لیکن اعارہ کے اندر ملکیت آپ ہی کی رہتی ہے، آپ اس چیز سے جو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، منافع اٹھائے جا سکتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی عوض نہیں لیتے۔ گویا کہ بیع تھی تبادلہ املاک بالعوض، اور ہبہ ہے تبادلہ املاک بلا عوض، اشیاء و اجناس کا تبادلہ بغیر کسی عوض کے ہے۔ اور جیسے اجارہ جو ہے وہ منفعت کسی کو دی، بدلے میں عوض لیا، اور اعارہ کے اندر، ادھار کے اندر عاریتاً کسی کو استعمال کرنے کے لیے کوئی چیز دی، تو یہاں گویا کہ وہی جو اجارے پہ تھا وہاں معاوضہ لینا تھا، معاوضے کے بجائے آپ اسے کہتے ہیں کہ فری میں تم اس چیز کو استعمال کر لو۔ وہی حاجات جو باقیوں میں تھی کسی ضرورت کی وجہ سے، وہی جو پیچھے ہبہ میں بیان کی ہیں۔ 4 معاملے ہو گئے۔ 5واں معاملہ دین، قرض۔ اصل میں تو دین کا لفظ الگ اصطلاح ہے، قرض ایک الگ اصطلاح ہے۔ اب چونکہ اردو زبان بیچاری بڑی تنگ دست سی زبان ہے، تو دونوں کو ہی قرض کہہ دیتے ہیں۔ دین کا مطلب یہاں تعریف کی ہے کہ وفیہ معنی الاعارہ و معنی البیع کلیہما، کہ اس میں جو آپ نے عاریتاً کسی کو استعمال کے لیے چیز دی ہے وہ بھی ہے، اور ومعنی البیع، بیع کی معنویت بھی پائی جاتی ہے۔ اور دین کا بڑا گہرا تعلق اشیاء و اجناس کے ساتھ ہوتا ہے، کہ آپ نے کوئی شے یا جنس کسی دوسرے کو دی استعمال کے لیے، اور گویا کہ اس کے ذمے واجب قرار دے دیا۔ اعارہ میں تو یہ تھا کہ آپ نے اسے عاریتاً استعمال کے لیے دی ہے اور آپ کو واپس اس نے دینا ہے۔ بیع میں یہ تھا کہ آپ نے مکمل اس کو دے دی چیز۔ اب یہاں دین کے اندر دونوں باتیں شامل ہیں، کہ مثلاً آپ نے اپنے استعمال کے لیے گندم رکھی ہوئی تھی، اب کسی پڑوسی کو ضرورت پیش آئی اور اس نے کہا کہ جی آپ کے پاس گندم ہے تو مجھے ادھار دے دیں، دین دے دیں، جب میرے پاس آئے گی گندم تو میں آپ کو اتنی ہی جتنی گندم میں نے لی ہے اتنی میں آپ کو دے دوں گا۔
تو اب یہ ایک طرح سے بیع اس حوالے سے ہے کہ وہ چونکہ گندم جو آپ نے دی تھی وہ تو اس آدمی نے استعمال کر لی، اب اس کے بعد جب آئے گی تو وہ آپ کو لوٹائے گا، تو بیع تو ایک طرح سے ہو گئی ہے کہ آپ نے جو دی وہ اس کی ملکیت میں چلی گئی، اس نے کھا لیا پی لیا اپنے ذمے، اور اس کے بعد جب آئی جو کوئی مدت مقرر ہے، مہینہ 2 مہینے یا جب بھی فصل آئے، تو اس نے اس وقت آپ کو دے دیا اتنے ہی، اسے کہتے ہیں دین۔ اور اس میں عاریت بھی یہ ہے کہ بدلے میں جو چیز تھی وہ لی ہے، لیکن اتنا عرصہ تک اس نے اس کی منفعت حاصل کیے رکھی، تو اس میں عاریت بھی ہے اور بیع کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہاں شاہ صاحب نے بڑی اچھی وضاحت کر دی کہ اشیاء کا جو ایک دوسرے کے ذمے واجب ہونا ہے اسے دین کہتے ہیں، اشیاء اور اجناس۔ لیکن جو تبادلہ اشیاء درہم و دینار کا اور زر کا ہوتا ہے اسے قرض کہتے ہیں۔ یہ بڑا باریک سا فرق ہے، اور اس سے سارا معاشی نظام کا جو ڈھانچہ ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو دین ہے، اور اس دین کی پھر آگے 2 صورتیں ہیں۔ وقد یترجح معنی البیع کما فی السلم، اور وقد یترجح معنی الاعارہ کما فی قرض الدراہم والدنانیر۔ دین مطلقاً اطلاق ہوتا ہے، معنی بیع بھی پایا جاتا ہے اور عاریت بھی پائی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس دین کے اندر بیع کا معنی غالب ہوتا ہے، اس کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ بیع سلم میں، فقہی اصطلاحات میں ایک بیع ہے جسے بیع سلم کہا جاتا ہے، اس کے لیے بڑی شرائط ہے۔ بیع سلم یہ ہے کہ ایک آدمی آج پیسے وصول کر لیتا ہے، طے ہو گیا، مثلاً ایک کاشتکار ہے، اس کے پاس گندم اس نے کاشت کی ہوئی ہے، ابھی تیار نہیں ہوئی، اور دوسرا بندہ اسے گندم چاہیے جب موسم فصل آئے گی، تو آج وہ معاہدہ کر لیتے ہیں، دونوں خرید و فروخت کر لیتے ہیں، معاہدہ کر لیتے ہیں کہ مجھے اس جنس کی، اس خصوصیت کی اتنے من اور اس تاریخ کو گندم چاہیے، اس کی شرائط ہیں 8-10، وہ شرائط ساری پوری ہونا ضروری ہے، اس شرط پر کہ اس گندم کے جو پیسے ہیں وہ ایڈوانس لے لیتا ہے وہ آدمی جس کے پاس وہ چیز ہے، گندم ہے یا چنا ہے، جو بھی کچھ، اس نے پیسے ایڈوانس لے لیے تو ثمن عاجل ہوتا ہے، فوری، اور جو جس پر بیع سلم ہوئی ہے چیز ہے وہ اس نے وہ جو تاریخ مقرر کی ہے، مہینہ مقرر کیا ہے، اور جو اس کی اسپیسیفیکیشن بیان کی ہے کہ وہ اس مثلاً بیج کی یا اس خصوصیات کی حامل ایسی بہترین گندم چاہیے ہے جو متعین شرائط کر لی ہیں، تو یہ بیع سلم کہلاتی ہے۔ اب اس میں پیسے مالک جس نے گندم فروخت کی ہے مثلاً پیسے لے چکا ہے، اب اس کے ذمے وہ گندم دینا قرض ہے کہ جب مدت وقت مقرر ہوگا تو اس وقت پر موقع پر اسے وہ گندم اس کے ذمے واجب ہے، دین کا لفظی مطلب تو ذمے واجب ہونا، تو اس کے ذمے واجب ہے، تو اس میں چونکہ بیع کا معنی غالب ہے اور اتنے عرصے میں اس آدمی نے وہ پیسے ظاہر ہے کہ گندم کی کاشت کے لیے یا اپنی ضروریات کے لیے استعمال کیے ہیں، تو بیع سلم میں بیع کا معنی غالب ہے، ہوتا یہاں بھی دین ہی ہے دوسرے کے ذمے، اور عام طور پر یہ دین جنس ہی ہوتی ہے، اشیاء ہوتی ہیں، اجناس ہوتی ہیں۔ اور وقد یترجح معنی الاعارہ، اسے بھی دین ہی کہتے ہیں، لیکن اس میں عاریت کا معنی زیادہ غالب ہوتا ہے، جیسا کہ سونا اور چاندی کے قرض میں، چونکہ سونا اور چاندی دراہم و دنانیر زر ہے، تو زر کا جب تبادلہ ہوگا تو وہ قرض کہلائے گا، کہ کسی کو اس وقت ضرورت تھی، آپ سے کچھ پیسے لے لیے، اس نے زر لیا،
اجناس کی بات نہیں، اجناس کی بات آئے گی تو پھر دوسری مسئلہ ہے کہ اس نے اپنے ذمے پیسے لے لیے قرض، اور ایک مدت مقرر تک اسے واپس دینا ہے مثلاً، تو اس کو قرض حسنہ تو ہو سکتا ہے، اس میں جو فاضل چیز وصول کرنا وہ سود ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مشہور ہے قرض کے سلسلے میں، ہر قرض جو اپنے ساتھ نفع لے کر آئے، زائد چیز لے کر آئے، وہ سود ہے۔ تو زر کو کرائے پہ نہیں چڑھایا جا سکتا، زر کا اجارہ نہیں ہو سکتا، کرائے پہ نہیں چڑھایا جا سکتا، وہ عاریتاً ہے، اور عاریت کا کوئی عوض نہیں ہوتا، جتنے زر دیا ہے اتنا ہی آپ لے سکتے ہیں بس۔ تو وہ قرض حسنہ جسے کہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی معاملات ہیں، گویا کہ 7 بنیادی معاملے پیشوں کے تبادلے کے اعتبار سے، اشیاء کے تبادلے کے اعتبار سے پائے جاتے ہیں: بیع، اجارہ، ہبہ، اعارہ، دین، بیع سلم اور قرض۔ یہ ممکنہ شکلیں ہیں۔ قرض پر سود یا اضافہ جائز نہیں ہے، نہ اس کا کوئی عوض ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں یہ تبادلے کی چیزیں ہیں، معاملات کی چیزیں ہیں۔ ان معاملات کے پورا کرنے میں جو اس کی شرائط اور اس کے ضابطے ہیں، فقہا نے اس کے لیے بڑی تفصیل کے ساتھ تبادلہ اشیاء کے ان تمام معاملات میں کہ کون سی بیع صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کون سا اعارہ صحیح ہے، کون سا اعارہ نہیں ہے۔ تو جہاں بھی کسی معاملے میں 2 باتیں پائی جائیں، سود یا جوا، میسر اور ربا، جس معاملے کے اندر بھی ظاہری نام کچھ بھی رکھ لو، اس کو قرض کہو، بیع کہو، کوئی ہبہ کہو، کوئی کچھ بھی کہو، لیکن اگر اس کے اندر یہ 2 باتیں پائی جاتی ہیں، جوئے کی شکل ہے اور جوئے کی آگے تعریف آ رہی ہے اور یا سود کی شکل ہے، فاضل ہے، آپ بغیر کسی عوض کے کسی سے کوئی چیز لے رہے ہیں، فالتو چیز لے رہے ہیں، تو یہ 2 جس معاملے میں پائی جائیں وہ معاملہ غلط ہے، اور جس میں یہ نہ ہو وہ معاملہ صحیح ہے۔ اب یہاں تک تو شاہ صاحب نے تبادلے کی جو 6-7 معاملوں کی شکلیں تھیں وہ بیان کی، پھر یہاں اصول بیان کر رہے ہیں، اصول المبادلہ والمعاملہ، کہ معاملات اور تبادلے کے بنیادی اساسی اصول کیا ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ الْغَرْضُ مِنَ الْمُبَادَلَةِ، مبادلے کا یا تبادلہ اشیاء کا بنیادی مقصد 2 ہے۔ ایک تو یہ کہ استیفاء حاجت بعینہا، کہ آدمی اس تبادلے کے ذریعے سے کسی چیز کو لے کر براہ راست استعمال کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً خریدار جب بھی کوئی چیز خریدتا ہے تو خریدنے کا مقصد اس کے ذریعے سے کیا ہے؟ اپنا ضرورت پوری کرنا ہے۔ گندم خرید کے لایا ہے تو روٹی کھانا ہے، گوشت خرید لایا ہے تو سالن بنانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تبادلے کا دوسرا مقصد ہوتا ہے استیفاء النقدین اللذین ہما کالحوائج کلھا مجملہ، نقدین یعنی سونا اور چاندی، زر وصول کرنا، اور وہ زر جو اللذین، وہ دونوں کی دونوں جو ہیں گویا کہ تمام ضروریات کو اجمالی طور پر پورا کرنے سے عبارت ہے۔ جب آپ کے پاس زر آ گیا تو اس زر کے ذریعے سے آپ اپنی تمام ضروریات کی خریداری کر سکتے ہیں پیسوں سے۔ تو تبادلے کا بنیادی مقصد 2 باتیں ہیں، ایک تو براہ راست اس چیز کو استعمال کر کے اپنی ضرورت پوری کرنا، یا اس کے تبادلے کے نتیجے میں آپ کے پاس وہ پیسہ یا نقدین آ جائے جس سے آپ بعینہ ہی اپنی دیگر ضروریات کو پورا کرنے میں اسے استعمال میں لائیں۔
وَكُلُّ ذَلِكَ بِتَعَيُّنٍ وَبَعْدَ تَحَرِّي ثَوَابٍ وَارْتِفَاقٍ بِنَفْسِهِ، اور یہ دونوں چیزیں دونوں فریق متعین کریں گے اور غور و فکر کرنے کے بعد اور اپنی اپنی ضرورت کے اعتبار سے طے کریں گے کہ کیا مجھے چیز دے کر زر لینا ہے، اور وہ جو چیز لینے والا ہے وہ اس نے طے کرنا ہے کہ میں نے یہ چیز براہ راست استعمال کرنی ہے تو یہ چیز مجھے چاہیے ہے، کھانے پینے کی یا استعمال کی یا کوئی بھی۔ تو جب تک وہ غور و فکر کر کے اور پھر اس چیز کا تعین نہ ہو کہ مثلاً وہ کھانے پینے کی چیز ہے یا کوئی استعمال کی چیز ہے تو وہ کیا اور کتنی، اسی طرح اس کے بدلے میں جو زر وصول کر رہا ہے تو بیچنے والا متعین کرے کہ مجھے اس چیز کے بدلے میں اتنے نقدین چاہیے، یہ پیسے چاہیے، میں نے یہ قیمت مقرر کی ہے۔ ایک تو تعین ضروری ہے اور دوسرے فریق کو غور و فکر کرنے کے بعد معاملہ طے کرنا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے کہ جب ان دونوں چیزوں کو تبادلے میں دونوں فریقوں نے پیش نظر رکھنا ہے تو وجب ان یجتنب، لازمی ہے کہ بچا جائے، من جہالت المبیع او الثمن۔ تبادلہ اشیاء میں 4 چیزیں ہوتی ہیں: بائع، مشتری، بیچنے والا، خریدنے والا۔ وہ چیز جو بیچی گئی ہے مبیع اسے کہتے ہیں، اور وہ چیز جو اس کے بدلے میں وصول کی گئی یعنی پیسے اور زر جسے ثمن کہا جاتا ہے۔ تو اب لازمی اور ضروری ہے کہ ان تمام میں مماثلت ہو، دونوں ہم مثل ہو۔ مثلاً بائع اور مشتری کا سٹیٹس وہ ایک ہوگا، اس حیثیت سے کہ بیچنے والا ہے اور اس حیثیت سے خریدنے والا ہے، بس قطع نظر اس بات کے کہ ایک بڑا پڑھا لکھا ہے اور ایک بالکل جاہل ہے، قطع نظر اس بات کے کہ کسی کے پاس سرکاری عہدہ ہے اور کسی کے پاس عوامی عہدہ ہے۔ جب وہ بیع کر رہے ہیں، معاملہ کر رہے ہیں، تو دونوں کی مساوی حیثیت ہے، کوئی بھی معاملہ ہو۔ فقہا نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ مساوات کا اور مماثلت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ایسے ہی جو مبیع اور ثمن ہے، یعنی وہ شے جو خریدی جا رہی ہے اور اس کے بدلے میں جو پیسے دیے جا رہے ہیں، ان میں بھی مماثلت ضروری ہے، مساوات ضروری ہے۔ یا تو مارکیٹ ریٹ کے اعتبار سے، یا دونوں افراد جو ہیں جس بات پر جتنے پیسوں اور جتنی شے پر متفق ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کی نظر میں اس شے کی جو جنس ہے مثلاً، اور وہ جو پیسے اس کے مقابلے میں ہیں، دونوں کے نزدیک ان دونوں میں مساوات ہیں، تبھی تو راضی ہوئے ہیں نا وہ۔ اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جو مبیع ہے، یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے، یہ مجہول نہیں ہونی چاہیے، جہالت نہیں ہونی چاہیے اس میں۔ یہ نہیں ہے کہ جی پیسے دے دیے آپ نے اور آپ نے کہا جو مرضی چیز دے دو۔ کیوں؟ کہ یہ عقد نہیں، یہ بیع نہیں ہے۔ کل کو جھگڑا ہوگا، وہ جو پیسے دینے والا خریدار ہے وہ کہتا ہے میری نیت تو فلانی چیز لینے کی تھی، وہ تمہاری دکان میں فلانی چیز پڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں میری نیت تو یہ چیز نہیں تھی، یہ چیز دینے کی تھی۔ تو جو چیز خریدی جا رہی ہے اور جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ متعین ہونی چاہیے، اس میں کوئی جہالت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے پیسے جو ہیں، جو ثمن دے جا رہے ہیں، ان کی جہالت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کتنے پیسے۔ چیز تو متعین ہے لیکن پیسے متعین نہیں ہے کہ چلو یار بعد میں طے کر لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بیع ہوگی تو اسی وقت متعین کرنا ہے کہ اتنے پیسوں میں یہ چیز جو ہے خرید رہا ہوں۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو جھگڑا ہوگا، جی بعد میں جھگڑا ہو سکتا ہے۔ جھگڑا ہو سکنا بھی غلط ہے، کیونکہ معاملات میں جھگڑا ہونے کا مطلب ہے کہ الفت ختم ہو گئی، محبت ختم ہو گئی،
اور محبت کو طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں چیزیں بالکل واضح ہونی چاہیے کہ یہ چیز ہے۔ اس لیے وہ تمام بیوعات ناجائز قرار دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس میں یا مبی جو ہے وہ مجہول ہے یا ثمن مجہول ہے، وہ تمام بیوعات فاسد ہیں یا باطل ہیں، کیونکہ معاملہ خراب کرتے ہیں۔ تو اصولی بات تبادلے میں یہ ہے کہ مبی اور ثمن دونوں چیزوں کی جہالت نہیں ہونی چاہیے، مجہول نہیں ہونے چاہیے، وہ متعین ہونے چاہیے دونوں۔ اگر شے جو ہے ایک ہی طرح کی ہے لیکن اس کا معیار، اس کی کوالٹی، اس کی کیٹیگری مختلف ہے تو تب بھی ریٹ میں فرق ہوگا نا۔ تو دونوں پہلے سے طے کریں کہ اس معیار کی، اس کمپنی کی، اس کوالٹی کی چیز اتنی مقدار میں، اتنے پیسوں کے میں ہم خرید رہے ہیں، یہ طے ہونا ضروری ہے۔ یہ تو بیع میں ضروری ہے۔ اور والاجرہ، اور اجرت جو ہے یہ اجارے میں ہوگی، اور اجارے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اجارہ وہ ہوتا ہے کہ جو ایک محنت کش اپنی مہارت یا اپنی محنت فروخت کرتا ہے، اجارہ شخصیہ جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اجرت طے ہوگی کہ اتنے گھنٹے کام کرنا ہے آپ نے، اتنے دن کام کرنا ہے، پورا مہینہ کرنا ہے، اور مہینے کی یہ تنخواہ ہوگی۔ ظاہر ہے وہاں بھی کام کرنے والے نے یہ کام، یا تو کام کی بات ہو کہ یہ مثلاً دیوار بنانی ہے تم نے، اور اس دیوار بنانے کے اتنے پیسے، یا ٹائم مقرر ہو کہ اتنے وقت میں تمہیں کام کرنا ہے اور اس کے اتنے پیسے، روزانہ کی بنیاد پر ہو، ہفتہ وار کی بنیاد پر ہو، یا ماہانہ کی بنیاد پر ہو، یا سالانہ کی بنیاد پر ہو۔ اسی طریقے سے اجارہ دوسرا جو اشیاء اور اجناس کا ہے، مکان کا ہے، زمین کا ہے، تو اس کی بھی مدت مقرر کرنا، اس کے لیے مدت لازمی ہے، مدت مقرر کرنا، اور اس کے استعمال کے بھی ضابطے طے کرنا۔ یہ نہ ہو کہ اس کو زمین کو کراٹی کر کے، اجاڑ کر، تباہ و برباد کر کے سال کے اندر ہی ٹھیکیدار 9-2-11 ہو جائے، یا مکان کا بیڑا غرق کر کے جو ہے نا وہ چلا جائے۔ تو اس کی بھی کیا ہے، چیزوں کا طے ہونا تھا، کیونکہ کل جھگڑا ہوگا تو اس کی بھی شرائط طے ہونی چاہیے۔ اور ایسے والمنفعت، اور جو منفعت ہے، نفع، وہ بھی متعین ہو، اس کی جہالت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مثلاً عاریت میں آپ کہہ رہے ہیں جی، تو عاریت کے اندر ایک چیز آپ دے رہے ہیں، تو جو منفعت ہے کتنی اور کیسی، کتنی آپ استعمال کریں گے۔ استعمال کرنا اگر بڑے بھونڈے طریقے سے ہو تو اچھی خاصی گاڑی کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے۔ ڈرائیور اور ناڑی ہو، اس کو کہو بھی لو تھوڑی دیر کے لیے تو استعمال کر لو، اور وہ ایسا رف استعمال کرے کہ، تو وہ منفعت کے بارے میں بھی جہالت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مبیع اور ثمن میں تبادلہ اشیاء کے اندر جہالت درست نہیں ہے۔ نمبر 2، وَمِنَ الْغُرُورِ وَهُوَ مَظِنَّةُ عَدْمِ اسْتِيفَاءِ الْحَاجَةِ غَالِبًا، دھوکہ دہی، فراڈ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے بڑی ملمہ کاری سے کی چیز بیان کر دی یا بیچی ہے تو اس کے اندر مبیع کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ کیونکہ جب آپ دھوکہ دے رہے ہیں تو یہ غالب گمان یہ ہے کہ اس سے اس انسان کی ضرورت ہی پوری نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، گندم اوپر سے بڑی اچھی ڈھیر لگا ہوا ہے، بڑی اچھی گندم ہے، تو آپ نے سیدھا آ جاتے ہی ہاتھ اس کے اندر داخل کیا نیچے، تو اندر سے گندم تھی، وہ گیلی ہوئی تھی، خراب تھی۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھوکہ ہے، اوپر سے بڑی خوبصورت ہے، جیسے یہ پھل فروٹ والے اوپر بڑا اچھی پیکنگ ہوتی ہے اور اندر خراب پھل ہوتا ہے۔ تو یہ غرور، دھوکہ دینا دوسروں کو، تو اس سے تو ضرورت ہی پوری، وہ پھل خرید رہا ہے ضرورت کے لیے، مثلاً گندم خرید رہا ہے ضرورت کے لیے،
اور وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو یہ جھگڑا ہوگا نا، لڑائی ہوگی۔ تو ہر وہ معاملہ، ان تمام معاملات میں سے جو دھوکہ دہی پر مبنی ہو وہ بھی کیا ہے؟ ناجائز، درست نہیں۔ تو ایک تو یہ بات ضروری ہے کہ تبادلہ اشیاء کے عمل میں، معاملات اور مبادلات میں مبیع کی یا ثمن کی جہالت نہیں ہونی چاہیے، اس سے بچا جائے، دھوکہ دہی سے بچا جائے۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں فریق کا ایجاب و قبول ہونا چاہیے۔ آپ نے چیز متعین کر دی، پیسے متعین کر دیے، یا آپ نے ایک دکان پر قیمتیں مقرر کی ہوئی ہیں اور آپ نے متعین کیا ہوا ہے کہ اس کے یہ پیسے، اس کے یہ پیسے، اس کے یہ پیسے مثلا، تو جب تک دونوں کی باہمی رضامندی نہیں ہوگی تو اس وقت تک تجارت نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے کہا ہے نا، تجارت عن تراضٍ، ایسی تجارت جس میں باہمی رضامندی ہو، حقیقی طور پر رضامند ہو۔ ایک آدمی بیچنا ہی نہیں چاہتا تو آپ زبردستی اسے خریدیں گے، ایک آدمی خریدنا ہی نہیں چاہتا، آپ زبردستی اس کی جیب سے پیسے نکال کر چیز اس کے حوالے کریں گے؟ نہیں، لازمی ہے کہ وہاں ایجاب و قبول ہو۔ یا تو ایجاب و قبول ہو، اور اس ایجاب و قبول کا تعلق بیع سے ہے، بیچنے والا کہے کہ میں یہ بیچ رہا ہوں، بیچنے کے لیے مارکیٹ میں دکان بنا کر بیٹھا ہے، اور خریدار کہے کہ میں یہ خریدتا ہوں، یہ ایجاب و قبول ہے۔ او تعاطی لتنکشف المرضات بالمبادلہ من الجانبین، تعاطی اسے کہتے ہیں کہ ایک دکان کے اوپر چیزیں جو ہیں ان کی ریٹ لکھے ہوئے ہیں، زبان سے کسی نے نہیں بولا، وہ خریدار آیا، اس نے اس کی جگہ پر پیسے رکھے اور وہ چیز اٹھا کر لے گیا، تو یہ بھی بیع ہے، ایک دوسرے کو دے دیا نا۔ ظاہر ہے کہ دکاندار نے دکان بنا رکھی ہے بیچنے کے لیے، تو اس نے اجمالی طور پر اپنی طرف سے ایجاب کیا ہوا ہے، اور اس نے جب اتنے پیسے رکھ دیے تو گویا کہ اس نے وہ قبول کر لیا، چلا گیا۔ یا اسی طریقے سے ہبہ وغیرہ کے اندر بھی جب تک قبضہ نہ ہو جائے، لے نہ لے، قبول نہ کر لے، گفٹ مکمل نہیں ہوتا۔ بھئی ایک آدمی کہتا ہے میں نے تمہیں گفٹ دیا، تو وہ جو چیز گفٹ دے رہا ہے اس کو ایک تو الگ کرے باقی چیزوں سے، اور اس کے حوالے کرے۔ اگر جو ہبہ لینے والا ہے اس نے وہ اس پر قبضہ نہیں کیا تو وہ ہبہ مکمل نہیں ہوا، اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ وعدہ ہے، وہ گفٹ نہیں ہے، ہبہ نہیں ہے قانونی طور پر۔ تو باہمی رضامندی ہے۔ اور تیسری بڑی اہم بات جو ہے اس معاملات اور تبادلہ اشیاء کے عمل میں، مبادلے میں، وہ یہ بھی ہے، رضامندی ہو، چیزیں واضح ہوں، ان کو متعین کیا گیا ہو، مبیع بھی اور ثمن بھی، اور لابد من فکر و ترون الی مجلس العقد، جس مجلس عقد میں آپ خرید و فروخت یا لین دین کر رہے ہیں، معاملہ کر رہے ہیں، تو وہاں اتنا موقع ہونا چاہیے کہ دونوں افراد غور و فکر کر سکیں کہ جس مجلس میں یہ گفتگو ہو رہی ہے تو مجلس کے اختتام تک افراد کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ غور و فکر کریں۔ اسے خیار مجلس کہا جاتا ہے احادیث کی زبان میں، کہ اس مجلس میں غور و فکر کر کے، یعنی خریدار بھی اچھی طرح سوچ سمجھ کر قبول کرے، اور جو بیچنے والا ہے وہ بھی غور و فکر کر کے تیار ہو کہ اتنے پیسوں میں نے یہ چیز دینی ہے۔ اگر غور و فکر نہیں ہے اور بس اچانک ہی معاملہ ہوا ہے تو بعد میں پھر جھگڑے کا امکان ہے۔ تو جھگڑے کو ختم کرنا اور افراد کے درمیان الفت پیدا کرنا وہ مقصد ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ اگر چیز میں کوئی عیب نکل آیا، خراب نکل آئی، تو واپس لوٹائی جائے گی۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں خیار عیب کہتے ہیں، کہ آپ چیز خرید کر لے گئے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ہے،
یا اس میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، اس کی صورت میں آپ کو، خریدار کو، یہ حق حاصل ہے کہ وہ چیز یا تو واپس کرے اور یا اس میں ریٹ کم کروائے۔ دونوں ممکنہ شکلیں جس پر بھی دونوں راضی ہو جائیں۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کبھی کبھی ضرورت پیش آتی ہے ایک اور، جسے خیار کہا جاتا ہے، الی شرط الخیاری او التعینی، کہ ایک آدمی چیز خرید رہا ہے، معاملہ کر رہے ہیں، معاملہ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے جی مجھے موقع دیں 2-3 دن کا، میں اس پر مزید غور و فکر کرنا چاہتا ہوں، یا گھر میں مثلاً اپنے ماں باپ سے، کسی بیگم صاحبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو شرط خیار اسے کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک آدمی خود فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے کسی بڑے سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے، تو یہ شرط خیار بھی ہو سکتی ہے۔ تو معاملات کے اندر یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ بھی ہونی چاہیے، یعنی ایک تو مبیع اور ثمن کی جہالت نہ ہو، دوسرا ایجاب و قبول ہو، اور تیسرا خیار مجلس یا خیار عیب یا خیار شرط۔ 3 خیارات ہیں، فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیلات ہیں کہ یہ تینوں اختیارات استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اب اس کی تشریح میں فقہا کے ہاں کچھ تھوڑا بہت معمولی سا اختلاف ہے، لیکن تمام کے ہاں متفقہ یہ خیار مجلس بھی ہے، خیار عیب بھی ہے، اور خیار شرط بھی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں اس کی بڑی اچھی تفصیل اور تشریح کی ہے، جس میں تطبیق پیدا کی ہے تمام فقہا کے درمیان۔ یہ تو تعلق تھا بیع سے، تینوں چیزوں کا۔ ولا بد من ضرب مدۃ فی الاجارۃ، اگر چیز کرائے پر دی گئی ہے تو اس میں یہ لازمی اور ضروری ہے کہ اس کی مدت مقرر کی جائے کہ کتنے وقت کے لیے آپ نے یہ مکان، زمین یا چیز جو ہے وہ دی ہے۔ مدت مقرر ہونا ضروری ہے، اگر مدت مقرر نہیں ہوگی تو تب بھی گڑبڑ ہوگا، جیسا کہ اجارہ ہے۔ اور اگر بیع سلم ہے تو وہاں مطلوبہ اوصاف کا تعین کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ جو چیز لینا چاہتے ہیں وہ اس جنس کی ہوگی، اس کلر کی ہوگی، اس طرح کی اس کی معیار ہوگا وغیرہ وغیرہ، اس کے اوصاف کا متعین کرنا ضروری، تاکہ کل کو جھگڑا نہ ہو۔ وہ کہے جی میں نے تو یہ چیز مانگی تھی، وہ کہے نہیں میں نے تو یہ چیز طے کی تھی۔ اور مدت کا ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے وہاں تاریخ کا یا مہینے کا طے کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی 6 مہینے بعد، اب 6 مہینے کبھی آگے گئے کبھی پیچھے گئے، کون سے 6 مہینے؟ اور پھر ان تمام معاملات میں ایک لازمی شرط یہ بھی ہے کہ دونوں جو لوگ معاہدہ کر رہے ہیں وہ عقل مند ہونے چاہیے، اور ان میں یہ امتیاز اور خصوصیت پائی جاتی ہو کہ وہ چیزوں کی چھان پھٹک کر کے معاملہ کرنے کے اہل ہوں۔ کوئی مجنون ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی بچہ ہے، تو ان کا کوئی بھی لین دین درست نہیں ہوگا۔ لین دین کے لیے درستگی ہے، کیونکہ غور و فکر کرنا ہے۔ اب غور و فکر وہی کرے گا جس میں ان چیزوں کے لینے اور خریدنے کی عقل ہوگی، تو عقل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ تو بنیادی اساسی اصول ہو گئے اصول مبادلہ کے، کہ تبادلہ اشیاء میں چاہے وہ اصل براہ راست چیز لے کر آپ استعمال کر رہے ہیں یا نقدین زر وصول کر رہے ہیں جس سے آپ باقی ضروریات پوری کریں گے، تو ان تمام کے لیے یہ 5 بنیادی شرطیں ہیں، بنیادی اساسی اصول ہیں۔ یہاں تک تو اصول مبادلہ یا اصول تبادلہ بیان کیے ہیں۔ پھر ضروری یہ ہے، ایک اور اہم بات کی طرف یہاں شاہ صاحب نے وضاحت کی ہے، ثم ان الانسان لما کان مجبولا علی الشح، انسان جو ہے وہ بخیل طبیعت پیدا ہوا ہے، بخل پایا جاتا ہے اس میں، شح، اور اس کی وجہ سے واقع بینہم تجاحد و مماطلہ فی الدیون، قرضوں میں جو آدمی کے ذمے چیز واجب ہو جاتی ہے اس میں لوگ ایک دوسرے سے مکر جاتے ہیں، میں نے تو دینا ہی نہیں،
یا ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم، جس کے پاس پیسے موجود ہوں، مالدار ہو، اور وہ قرضہ دینے میں ٹال مٹول سے کام لے تو یہ ظلم ہے۔ تو مماثلہ کہتے ہیں ٹال مٹول سے، یار کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں، چوتھے آ جائیں، بلا وجہ پیسے موجود ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ٹائم پہ دینے نہیں، مماثلت۔ تو یہ تو ظلم، اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے تجاہد، انکار کر دیں گے، پیسے دینے لیکن کہیں نہیں دینے۔ تو فَأُلْهِمُوا، تو انسانوں کو 3 باتوں کا الہام کیا گیا طبی طور پر۔ ایک تو یہ کہ جو لین دین ہے اس کی تحریر تیار کرے، کتابت۔ جہاں بھی دین آ جائے، یعنی ذمے میں کسی کے کوئی چیز واجب ہو، جنس کا ہو، درہم و دنانیر کا ہو، جہاں بھی دین آ جائے تو اس کے لیے قرآن نے حکم دیا ہے کتابت کا۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جس چیز میں بھی دین آ جائے، یعنی آپ کے ذمے میں کوئی چیز بھی واجب ہو جائے، اس کا لکھنا لازمی ہے، تحریر ہونی چاہیے، کتابت۔ فاکتبوہ اللہ نے حکم دیا ہے، جیسے اقیموا الصلاۃ کا حکم ہے۔ ایک تو یہ کہ نقد و نقد آپ نے پیسے دیے، چیز واپس لے لی، چیز لے لی، آپ نے خرید لی، دونوں نے ایک دوسرے کو دے دیا، مسئلہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو نہ لکھیں آپ، لیکن یاد رکھو اگر آپ نے یہ خرید و فروخت کی ہے اور اس پر آپ نے ایک طے شدہ سیل ٹیکس مثلاً یا انکم ٹیکس دینا ہے، تو وہ تو ادھار ہے نا، وہ تو دین ہے۔ سن لو کاروباری لوگوں، اس لیے ڈاکومنٹیشن کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ میں نے اپنے خطبوں میں بھی یہ بات کہی ہے کہ چاہے فوری نقد و نقد لین دین کر لیا، لیکن حکومت نے تو ٹیکس لینا ہے نا، یا حکومت کے پاس جمع کرایا گیا ہے، تو اس کی بھی تو تحریر ہونی چاہیے۔ آپ کا حساب کتاب صحیح ہو، درست ہوگا تو تبھی کیا ہے، ٹیکس کا قانون جو ہے وہ عمل درآمد اس کا ہوگا، اکانومی کا پتہ چلے گا، پلاننگ صحیح ہوگی۔ اور اگر کوئی حساب کتاب ہی نہیں، یا حساب کتاب ہے سارا جھوٹ، سرمایہ داری نظام نے حساب کتاب کا طریقہ ہی بدل دیا کہ ہر دکاندار، ہر آدمی، ہر سرمایہ دار ڈبل حساب رکھے، بلکہ کمپیوٹر کا سسٹم ہی ڈبل بنا دیا، ایک جعلی اور ایک اصلی۔ حالانکہ یہاں قرآن نے حکم دیا ہے کہ جب بھی دین ہو تو اس کو فاکتبوہ ہو، اور پھر کتابت اور لکھنے کے اصول بھی قرآن نے بیان کیے ہیں۔ سورۃ البقرہ آخری سے پہلے والا رکوع میں وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تمہارا اس زمانے میں تو چونکہ سارے لوگ لکھے پڑھے نہیں ہوتے تھے، کسی کاتب سے لکھوانا پڑتا تھا، تو کاتب کو کہا ہے کہ وہ عدل و انصاف سے لکھے، اور جو اسے ڈکٹیٹ کرائے۔ کتنی تفصیل اللہ نے کہیں اور نہیں بیان کی جتنی اس ڈاکومنٹیشن پر زور دیا ہے کہ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، کاتب صحیح صحیح لکھے اور لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی ڈکٹیٹ کراتا ہے نا، لکھوائے گا نا کاتب کو، تو وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، جو املا کرائے، جو ڈکٹیٹ کرائے، وہ صحیح صحیح کرائے اور اللہ سے ڈرے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر لکھوائے کہ ہاں یہ صحیح لکھوا رہا ہوں کہ یا غلط لکھوا رہا ہوں، اس میں کسی قسم کی کمی نہ کرے۔ اور اگر جس پر حق ہے وہ کوئی بیوقوف ہے، کمزور ہے، طاقت نہیں رکھتا، تو پھر اس کا جو گارڈین ہے وہ عدل سے لکھوائے۔ اب اتنی تفصیل کسی اور چیز میں نہیں اللہ نے بیان کی جو اس کتابت پر کی ہے۔ پھر خالی کتابت پر بھی نہیں، اللہ نے اکتفا کیا وَإِشْهَادٍ، اس تحریر کے اوپر گواہ بھی ہوں گے۔
گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ، 2 گواہ ہونے چاہیے، وہ گواہی دیں کہ یہ 2 آدمیوں نے تحریر لکھی ہے قرضے کی، اور اس قرضے کی اس تحریر کے ہم گواہ ہیں کہ اس نے اس کا اتنا قرضہ دینا ہے۔ اور گواہی دینے والوں سے بھی کہا ہے کہ وہ بھی انکار نہ کریں گواہی دینے سے، نہ گواہی چھپائیں، ہاں جی، جو بھی صحیح اور سچی گواہی ہے وہ دیں۔ گواہ تو بن گیا، لیکن جب عدالت میں گواہی کا موقع آیا تو وہاں انکار کر دیا، میں گواہی نہیں دیتا، یا گواہی چھپا کر اس نے بات بیان کی۔ تو باقاعدہ اللہ پاک نے جو انسانوں کو ایک حکم دیا ہے، اور یہ انسانوں کی طبیعت میں بھی بنیادی بات تھی، اللہ نے وحی کے طور پر بھی اپنے انبیاء کے ذریعے سے حکم دے دیا۔ دوسرا کام ہے اشہاد، گواہ بنانا قرضے پر۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یا تو گواہ ہوں او بوثیقۃ رہن، جی، یا بطور رہن کے گروی کوئی چیز رکھی جائے۔ بھائی یا تو تحریر ہو اور اس کی وجہ سے حکومت اس تحریر کے مطابق کیا ہے ذمہ داری کرے، اور معاملہ پنچایت پرے کے اندر حل ہو کہ جی یہ تحریر ہے ہمارا قرضے کی، اور یا اس کے بدلے میں دوسرا طریقہ ہے رہن کا، کہ آپ کوئی چیز رہن رکھ کر اس سے کسی سے قرضہ یا دین لیں۔ تو ان 3 کی ضرورت پیش آتی ہے معاملات کے اندر، تحریر کی، گواہیوں کی، اور رہن دینے کی۔ اب ان تمام معاملات میں جتنے بھی پیچھے گزرے ہیں حکمت تعاملیہ میں، حرمت اور خرابی قرار دے دی گئی 2 چیزوں کی۔ وحرم القمار، ہاں جی، قمار یعنی جوا، یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور قمار کی تعریف، جوئے کی تعریف کی ہے، وَهُوَ الْمَالُ الَّذِي يَسْتَوْجِبُهُ بِالْعَقْدِ فقط، وہ مال ہے جو زبانی کلامی گفتگو کے ذریعے سے کسی دوسرے فریق پر واجب ہو گیا، آپ نے اسے کچھ نہیں دیا، بغیر کسی عوض کے، چونکہ کوئی زبان ہو گئی، بات ہو گئی، تو زبانی کلامی گفتگو کے ذریعے سے ہی چیز لازمی ہوگی کسی کے ذمہ کہ وہ دے گا۔ من غیر معاوضۃ ولا طیب قلب بالمواسات، نہ تو اس کا کوئی معاوضہ ہے، آپ کچھ عوض نہیں دے رہے، اور نہ ہی دل کی خوشی کے ساتھ ہے۔ دینے والا جو ہے وہ اپنے اوپر مصیبت سمجھتا ہے، کیونکہ اس کی تو کوئی، حالانکہ اس نے اپنی محنت سے مثلاً وہ چیز کمائی ہے۔ تو جوئے میں ایک آدمی کی محنت پر ڈاکہ ڈالنا ہے، سٹا ہو یا آج کل لاٹری شاٹری کا چکر ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سب کی سب کیا ہیں، جوئے میں شامل ہیں، قمار۔ انما بعث علیہ جہل و سفہ حکما بالطمع فیما ہوا مظنۃ الخطر حتی اعمیاہ، اس چیز جوئے پر ابھارتی ہے جہالت اور بے وقوفی، اپنی طمع اور لالچ کی بنیاد پر، کہ وہ کوئی بھی خطرے کا گمان دکھا دے، اور اس کی بنیاد پر کیا ہے، رزق کی بنیاد پر کہے کہ جی میں ہاں جی تو نے یہ پیسے مجھے دینے ہیں، یہاں تک کہ وہ اندھا ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے اس کو باقاعدہ ممانعت بڑے سخت الفاظ میں کی ہے، انما الخمر والمیسر، ان دونوں کو کہا کہ یہ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ گندگی ہے اور شیطانی عمل ہے، کیونکہ آپ دوسرے کی محنت پر بغیر کسی عوض کے ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اسی طرح معاملات کے اندر دوسرا اہم ترین تعلق ربا کا ہے، سود کا ہے، ربا بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ قمار کے اندر تو کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، صرف زبان کی بنیاد پر، کسی زبانی جمع خرچ کی بنیاد پر آپ نے کسی کے ذمے کوئی چیز واجب کر دی۔ اور سود میں ربا اسے کہتے ہیں کہ جس میں آپ معاوضہ دیتے ہیں
لیکن آپ نے دیا تھوڑا اور لے رہے ہیں زیادہ. جی 1,00,000 روپیہ دیا قرض اور 1,20,000 لے رہے ہیں. عوض تو دیا ہے لیکن فالتو لیا ہے جس کا کوئی عوض نہیں ہے. قمار اور جوئے میں تو پورے کا پورا بغیر کسی عوض کے ہے، صرف زبانی کلامی گفتگو کی بنیاد پر دوسرے پر لازمی قرار دے دیا. وحرم الربا، ربا کو حرام قرار دیا ہے. وہو کسب الفضل عند اضطرار العاقد، دوسرا فریق بیچارہ مجبور ہے تو اس مجبوری کے وقت آپ اس سے زائد وصول کرتے ہیں اس کی حاجت کے وقت میں. فَيَنْتَفِعُ بِحَسْبِ تِلْكَ الْحَاجَةِ إِلَىٰ قبول زِيَالَةٍ فَاحِشَةٍ لِلْآخَر، دوسرا بیچارہ مجبور ہو کر اپنی ضرورت کی وجہ سے اپنے اوپر زائد چیزیں لازمی کر لیتا ہے جس کا بعد میں ادا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو دونوں چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا. وَبِالْجُمْلَةِ، خلاصہ یہ ہے کہ فَإِنَّمَا الْمُبَاحُ مِنَ الْعَقْدِ، معاملات اور آپس میں معاہدات میں مباح بات یہ ہے کہ مبادلۃ مال او منفعۃ بمال، مال کا مال کے بدلے میں تبادلہ ہو یا کسی منفعت کا مال کے بدلے میں تبادلہ ہو، بس اجارہ یا بیع. یا دوسری شکل ہے اول بذل بطیب نفس، یا آدمی اپنی دل کی خوشی سے کسی کو گفٹ دے، ہدیہ دے، کچھ بھی دے، عاریت دے، لیکن دل کی خوشی کا ہونا ضروری ہے. جبر کی بنیاد پر یہ باقی معاملات جبر کی بنیاد پر گفٹ شفٹ نہیں ہو سکتے، نہ ہی عاریت ہو سکتی ہے. طیب نفس ہونا ضروری، دل کا خوش ہونا، کیونکہ جس کی یہ چیز ہے اس نے محنت کی ہے اور محنت کے ذریعے سے وہ مال بنایا ہے، اس کی خون پسینے کی کمائی ہے، اس کی دل کی خوشی کا ہونا ضروری ہے. وَأَمَّا کسب المال بغیر ہذین الوجہین، اور مال کا ان دو پہلوؤں کے علاوہ کمانا، فلا یباح وہو باطل، یہ بالکل مباح نہیں ہے اور وہ باطل ہے. اس لیے زبردستی کا گفٹ نہیں ہو سکتا، نہ زبردستی کا عاریہ ہو سکتا ہے. جب تک دوسرا فریق دل سے خوش نہ ہو اس وقت تک نہیں. اب معاملات کے اندر ایک بہت اور ایک خرابی پیدا ہوتی ہے جسے کہتے ہیں رشوت. وحرم الرشوت، رشوت بھی حرام قرار دی گئی ہے. رشوت کسے کہتے ہیں؟ رشوت کی تعریف کی ہے شاہ صاحب نے. وہو بذل لیتولی بذلک علی مال غیرہ، ایسا خرچہ کرنا جس کے ذریعے سے دوسرے کا مال لوٹنا، حاصل کرنا. قرآن نے کہا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ تم حکمرانوں کو رشوت دو تاکہ اس کے ذریعے سے دوسرے کا مال کا فیصلہ اپنے حق میں کراؤ. اور وہ دوسرے کا مال سرکاری مال بھی ہو سکتا ہے، پبلک، یا کسی مخصوص فرد کا. اگر عدالت کا مقدمہ ہے تو عدالت میں یا کسی انتظامی مجسٹریٹ کے سامنے آپ دوسرے سے مال لیتے ہیں، اس قاضی کو، جج کو یا انتظامی افسر کو پیسے دے کر. آپ کا حق نہیں بنتا جی، آپ نے کوئی محنت نہیں کی، کیونکہ آپ کا حق دو وجہ سے صرف بنتا ہے. وہ یہ کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز بیچی ہے اور اس کے معاوضے میں آپ کے پاس آ رہی ہے، یعنی تبادلہ بیع جسے کہتے ہیں وہ، اور یا یہ کہ دوسرے نے آپ کو کوئی گفٹ دیا ہے خوشی سے. اس کے علاوہ باقی جتنا بھی مال کمانے کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ غلط ہے، باطل ہے. تو اب اگر آپ کوئی مال لینا چاہتے ہیں حکمران کو پیسے دے کر، کسی افسر کو پیسے دے کر، زبردستی کسی سے، اس کی دل کی خوشی کے بغیر اور بغیر کسی بیع کے، اب چاہے وہ سرکاری مال ہو یا کسی فرد کا مال ہو، تو یہ رشوت کہلاتا ہے.
شاہ صاحب کہتے ہیں ایک اور اصول بھی یاد رکھیے معاملات کے سلسلے میں، ہر وہ عقد ینبغی ان یستوعب النظر فیما یترقب فیہ، ارتفاق ثالث کی سطح کا قانون ہے یہ، کہ ہر وہ عقد مناسب یہ ہے کہ اس عقد کے نتائج کیا نکلیں گے اس کا پورا احاطہ کرنا، کہ کہیں کل کو اس معاملے کے نتیجے میں منازعات، جھگڑے پیدا ہوں، یا مشاجرات، ایک دوسرے سے لڑائی ہو، یا مماطلات یا ٹال مٹول سے لوگ کام لیں، تو فیوضح لئلا یتحقق المنازع، حکومت کا کام ہے کہ اس کو بالکل وضاحت کے ساتھ طے کرے تاکہ کل کو جھگڑا نہ ہو، اور ہر وہ معاملہ جو جھگڑے تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے عام طور پر فی العادت ہی، تو ینبغی ان ینہی عنہ فی الارتفاق الثالث، تیسرے ارتفاق میں اس سے روکنا بڑا ضروری ہے کہ جھگڑا کل کو ہو سکتا ہے۔ اس لیے تمام فقہا نے فقہ کی کتابوں میں ان تمام معاملات میں جن میں جھگڑا پیدا ہونے کا احتمال تھا مستقبل میں، ان تمام کی جزیات بھی بیان کر کے کہا ہے کہ یہ بیع یا معاملہ جو ہے غلط اور ناجائز ہے۔ جو بھی اصول بیان کیا ہے مفضی الی المنازعہ، جھگڑے کی طرف جو معاملہ لے کر جائے وہ ناجائز ہے۔ اور شاہ صاحب نے حجت اللہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے، یہاں حاشیے میں ہم نے اس کی پوری عبارت نقل کر دی ہے، اور یہ ساری پڑھنے والی عبارت ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ عَشْرَةُ آلَافٍ إِنسَانًا مَثَلًا فِي بَلْدَةٍ، کسی شہر میں مثلاً 10,000 انسان جمع ہو جائیں، تو 10,000 انسانوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی پیشے سے وابستہ ہے، گویا کہ ایک صحیح مناسب متوازن شہر ہے۔ تو فالسیاست المدنیہ تبحث عن مکاسبہم، تو شہری سیاست ہر آدمی کے پیشے کی نگرانی کرے گی، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو 10,000 آدمی ہیں کس کس نے کون کون سا پیشہ اختیار کیا ہوا ہے۔ حکومت کا کام ہے، ریاست کا کام ہے، شہری حکومت کا کام ہے کہ ان کے مقاصد سے بحث کرے، تحقیق و تفتیش کرے کہ کون آدمی کس پیشے سے وابستہ ہے، ان کا ریکارڈ مرتب کرے، اس کے بارے میں پورا ایک ڈاکومنٹ جاری کرے کہ یہ لوگ، یہ آدمی یہ پیشے سے وابستہ ہے۔ شاہ صاحب نے بڑی اہم بات کہی ہے، فَإِنَّهُمْ إِنْ كَانُوا أَكْثَرُهُمْ مُقْتَصِبِينَ بِالصَّنَاعَاتِ وَسِيَاسَةِ الْبَلْدَةِ، اگر کسی 10,000 کی آبادی کے شہر کی اکثریت صنعت، دستکاری کو پیشہ اختیار کیے ہوئے ہے، اور ایک اور بڑی اہم بات کہی، وَسِيَاسَةِ الْبَلْدَةِ، شہری سیاست کے سیاستدان ہیں، مینجمنٹ والے لوگ ہیں، 10,000 میں سے اکثریت دستکاری اور سیاست، انتظامی معاملات کا پیشہ رکھتی ہے، اور والقلیل منہم مکتسبین بالرعی والزراعۃ، اور اس 10,000 کی شہر کی آبادی میں تھوڑے لوگ ہیں جو ایگریکلچر سے وابستہ ہیں، راعی جانور چرانا اور زراعت سے، تو فسد حالہم فی الدنیا، دنیا میں ان کی حالت تباہ و برباد ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ خاص طور پر ہندوستان جو ایک زرعی ملک ہے، تو زرعی ملک کے اندر زراعت کرنے والے تھوڑے ہوں اور سیاست کرنے والے زیادہ ہوں، جی یہ یونین کونسل کا ممبر ہے، جی یہ جو چیئرمین ہے، جی یہ جی ایم پی اے ہے، یہ ایم این اے ہے، ان کا پیشہ یہ ہے جی۔ اور جو صنعت، اس زمانے کی صنعت تو ابھی یہ صنعت مشینری والی تو نہیں تھی، تو وہ دستکاری کے، بھائی دستکاری را میٹیریل پیدا ہونے کے بعد ہوتی ہے نا، تو را میٹیریل پیدا نہیں ہو رہا، دستکار پیدا ہو رہے ہیں،
اور وہ دستکار بھی کون سے جن کی آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ وہ عیاشیوں کے سامان بنا رہے ہیں، تعیشات کی چیزیں میں کام لگے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، وہ فرنیچر کے اوپر پھول باریک سا بنانا ہے، اس پہ میناکاری ہو رہی ہے، تو کہیں گے بڑی صنعتی ترقی ہوئی ہے۔ کس بات کی ترقی ہوئی؟ ضرورت سے زائد تعیشات پر مبنی۔ ایسے ہی ہاں جی پینٹ کے اوپر میناکاری ہو رہی ہے، صنعت کاری ہو رہی ہے، دروازوں پر، فرنیچر پر، مکانوں پر، چیزوں پر۔ دنیا میں ان کی حالت خراب ہوگی۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں وَإِن تَكَسَّبُوا بِعُصَارَةِ الْخَمْرِ وَصِنَاعَةِ الْأَصْنَامِ، اور اگر انہوں نے پیشہ اختیار کیا ہوا شراب بنانے کا یا بتوں کو بنانے کا، تو یہ تو لوگوں میں ترغیب پیدا ہوگی اس کے استعمال کی، جو ان کے اندر پھیلے گا، یہ دین کی تباہی بربادی ہے۔ پھر شاہ صاحب کہتے ہیں حکومت کا کام ہے ان کے پیشوں کا ریکارڈ رکھے۔ فَإِنْ وُزِعَتِ الْمَكَاسِبُ وَأَصْحَابُهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْرُوفِ الَّتِي تُعْطِيهِ الْحِكْمَةُ، اگر پیشے اور پیشوں والے لوگ صحیح حکمت کے اصول پر، جو انسانی ضروریات اور اتفاقات ہیں ان پر کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے پیشے انسانوں میں نقصان دینے والے پر اختیار کر رکھے ہیں، جوئے کا ہے، سود کا ہے، سٹے کا ہے، اور اسی طرح دھوکے بازی کا ہے، کوئی اور اس طرح کے پیشے اختیار کر رکھے ہیں، وَقُبِضَ عَلَىٰ أَيْدِي الْمُقْتَسِبِينَ بِالْأَكْسَابِ الْقَبِيحَةِ، حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے پیشوں پر پابندی لگائی جائے، تو پھر ان کی حالت درست ہوگی۔ پھر شاہ صاحب کہتے ہیں ایک اور اس زمانے میں شہروں کی خرابی اور فساد کا سبب ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس شہر کے جو بڑے بڑے لوگ نا، عظماءہم، حکمران طبقے، وہ اس بات کی طرف رغبت کریں کہ فی دقائق الحلی، زیورات بڑے نفیس اور بڑے عمدہ بننے چاہیے، مثلاً لباس جو ہے رنگ برنگے اور بڑے ان کے اندر ورائٹیز ہونی چاہیے، اور والبنائی، اور بلڈنگیں اور عمارتیں بڑی بلند اور بالا اور ان پہ بڑی مینا کاری ہونی چاہیے، ایسے کھانے جو ہے نا وہ بڑے لذیذ اور عمدہ قسم کے عیاشی اور تعیش بھرے ہونے چاہیے، ایسے ہی عورتیں اور لڑکیاں جو ہیں ان کو عیاشی کے لیے تیار کرنے کا کام بھی کسی سوسائٹی کے اندر ہو، ونحو ذالک۔ تو حکمران طبقہ عورتیں رکھنے، لباس بنانے، مکانات، کوٹھیوں کا مقابلہ کرنے وغیرہ میں لگے ہوئے ہوں، زیادتاً علی ما تعطیہ الارتفاقات الضروریہ، ضروری ارتفاقات سے زیادہ میں یہ حکمران طبقہ پڑ جائے، ایسے ضروری ارتفاقات کے الذی لا بد للناس منہا، جو انسانوں کے لیے ضروری ہے، اور واجتمع علیہا عرب الناس وعجمہم، اور جب حکمران طبقہ عیاش ہو کر اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ عرب و عجم سے اپنی ان لذتوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا بھر سے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کے امور میں اس طرح کام کرتے ہیں، مادی امور کے اندر، فی الامور الطبیعہ میں، کہ جس سے ان کی شہوتیں پوری ہوں، مکان ایسے بنائیں گے، لڑکیاں ایسی سپلائی کریں گے، شراب نکالنے کا کام کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ فینتصب قوم، اب کچھ لوگ تیار ہو جائیں گے لڑکیوں کو گانا بجانا سکھانے، رقص کرنے، اور ایسی حرکتیں جن کے نتیجے میں ان کا دل پشوری کیا جائے۔ والآخرون، اور دوسرے لوگ یہ پیشہ اختیار کر لیں کہ کپڑوں پر وہ رنگ برنگی چیزیں چڑھائیں، الوان المطربہ فی الثیاب، اور اس پہ جانوروں کی تصویریں بنانا، درختوں کی تصویریں بنانا، ہاں جی، والتخاطیط الغریبۃ فیہا، عجیب و غریب اس کے اندر خطوط اور لکیریں بنانا۔ جی آج کل تو مشینیں آ گئی، امبرائڈری کیا کہتے ہیں وہ بن گئی، یہ پیشے اختیار کر لینا۔ ایسے ہی وآخرون الی الصناعات البدیعۃ فی الذھب والجواہر الرفیعہ، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سونے چاندی کے اندر اور ہیرے جواہرات کے اندر نئے نئے زیورات، نئے نئے ڈیزائن، نئے نئے ہاں جی اس کے اندر چیزیں متعارف کرائیں، اور کچھ لوگ جو ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں اور پلازے بنائیں اور ان میں ہاں جی
تصویریں بنائیں اور وغیرہ وغیرہ۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی سوسائٹی کی اکثریت اس طرح کے پیشوں میں پڑ جائے تو احملوا مثلها من الزراعات والتجارات، تو وہاں زراعت اور تجارت تباہ ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ جو اصل پیشہ ہے وہ تو زراعت ہے اور تجارت ہے، اس کی طرف توجہ کے بجائے اس طرح کی عیاشی کی چیزوں میں پیشے بڑھ جائیں۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب انفق عظماء المدینہ فیہا الاموال، اور جب کسی ریاست کا حکمران طبقہ ان باتوں میں مال خرچ کرنے لگے تو احملوا مثلها من مصالح المدینہ، اس ریاست کی جو انسانی مصلحتیں ہیں وہ پس پش ڈال دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جر ذالک، اس کے نتیجے میں جو ضروری پیشے قائم رکھنے والے لوگ ہیں، مزدور اور کسان ہیں، ان پر تنگی ہوتی ہے، کیونکہ جو اس طرح کی عیاشی کا سامان بناتے ہیں وہ تو نودولتی ہے، دولت پہ دولت کما رہے ہوتے ہیں۔ جو اصل محنت کش ہے، کاشتکار یا تاجر یا اسی طریقے سے دستکاری کا کام کرنے والا، ارتفاقات ضروریہ کا، کوئی بیچارہ ترخان ہے، کوئی جناب اسی طرح گاؤں دیہاتوں میں جو لوگ ہیں وہ بیچارے جو ضروری کام کر رہے ہیں وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جو اس طرح ملمہ کاری کے اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ مالدار لوگوں سے خوب پیسے بٹور کر مالدار بن رہے ہوتے ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں ضروری پیشے مثلاً کالزراعی والتجاری والصناعی، کاشتکار، تاجر اور صنعت والے لوگ، وتضاعف الضرائب علیہم، اور پھر چونکہ حکمرانوں نے خرچہ زیادہ کرنا ہوتا ہے تو پھر انہی کاشتکار اور مزدوروں کے اوپر بھاری ٹیکس لگائے جاتے ہیں، کیونکہ حکمرانوں کی عیاشیاں کیسے پوری ہوں گی جب ٹیکس زیادہ لگے گا۔ اور وذالک ضرر بہذہ المدینہ، اور یہ اس ریاست کے لیے سب سے نقصان دہ بات ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب یہ حکمران طبقے میں مرض ایک دفعہ لگ جائے نا کسی بھی ملک کے، تو یتعدی من عضو منہا الی عضو، ایک فرد سے دوسرے فرد کو، دوسرے سے تیسرے کو، تیسرے سے چوتھے کو، پورا حکمران طبقہ، یعنی جو بھی حکمرانی کے طبقے میں اوپر داخل ہوگا اس کو یہ مرض لگ جائے، اچھا مکان بنانے کا، عیاشیوں کا، اس کا اس کا، حتیٰ یوم الکل، یہاں تک کہ سارا حکمران طبقہ اور اوپر کا جو طاقتور طبقہ ہے اس کے اندر یہ مرض سرایت کر جائے گا۔ اور شاہ صاحب نے کہا یہ ایسے پھیل جاتا ہے کہ جیسے دیمک جو ہے نا لکڑی کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے، یا کتوں کا جو خارشی مرض ہے، ایک کتے کو لگ جائے تو اس کتے سے دوسرے کو، دوسرے سے تو کتوں والا مرض لاحق ہو جاتا ہے، کما یتجال الکلب فی بلدن المقلوب، اندر ہی اندر کیا ہے، کینسر، مثلاً کینسر کی طرح اندر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ ان کی دنیا میں نقصان دہ باتوں کی تشریح ہے، اور اگر آپ آخرت کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ تو اس کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، فغنی عن البیان۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں یہی وہ مرض تھا جب تمام عجمی ریاستوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو گیا تھا، تو اللہ نے اپنے نبی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اس مرض کا علاج فک کل نظام بقطع مادتہ، اس کی جڑ کاٹ کر کے، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالموں کی جڑ کاٹ کر کیا ہے اس کا علاج کیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی اشیاء کو دیکھا تو ان تمام چیزوں کو، تعیشات کو حرام قرار دے دیا، لڑکیاں نچانا، تیاری ان کو کرنا، ریشم، اسی طریقے سے سونے اور چاندی کا، سود خوری کا، جوئے کا نظام سارا خاتمہ کیا۔ تو ان تمام پیشوں کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب کے لیے آئے ہیں ایسی ریاست میں جن میں ایسے نقصان دہ پیشے اور وہاں کے حکمران طبقے انسانیت دشمن بن جائیں۔
یہی وہ انقلاب کا بنیادی پیغام ہے جو اس باب میں حجت اللہ کے باب میں شاہ صاحب نے واضح کیا ہے۔ تو اس طرح کے پیشے جو ہیں وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اگلی فصل ہے فی بیان حکمت التعاونیہ، پانچویں قسم جو ہے تعاون باہمی سے متعلق ہے۔ ارتفاق ثانی کی سطح پہ انسانوں کے درمیان تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عمل، تو حکمت تعاونیہ کسے کہتے ہیں اور کیوں ضرورت پیش آئی؟ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے تمام انسان برابر صلاحیتوں کے حامل نہیں ہوتے۔ الناس لیسوا علی سواء، سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو غبی ہیں، بے وقوف ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ذہین ہوتے ہیں، ذکی ہوتے ہیں۔ سوسائٹی میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مال ہوتا ہے، وراثت سے آیا ہے یا ذہانت سے انہوں نے محنت مشقت کی ہے، کام کیا ہے سوسائٹی کے لیے مال، اور ومنہم کچھ ایسے ہوتے ہیں صفر الیدین، خالی ہاتھ میں مال تو نہیں ہوتا لیکن قادر علی الکسب، پیشے کی قدرت رکھتے ہیں، ہنر آتا ہے ان کے پاس کام کرنے کا۔ پھر بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو پست قسم کے اعمال ہیں نا، جھاڑو دینا، گند صاف کرنا وغیرہ وغیرہ مثلاً، یا کمزور قسم کے پیشے ہیں، ان سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو نفرت نہیں کرتے، وہ اسی کو وہی ان کا پیشہ بن جاتا ہے۔ ومنہم، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر انسانی حاجات بہت زیادہ جمع ہو چکی ہوتی ہیں، وہ اپنی پوری حاجات ایک پیشے کے اختیار کرنے سے نہیں کر پا رہے ہوتے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی حاجات کم ہوتی ہیں تو وہ فارغ ہوتے ہیں، بچے ہی ایک دو پیدا ہوئے تو ظاہر ہے کہ ضروریات ہی نہیں ہیں۔ تو یہ جو انسانوں کے درمیان مختلف استعدادیں پائی جاتی ہیں، تو فاختل معاشہم، تو اس کے نتیجے میں ان کی معاشی زندگی کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے۔ جب خلل پیدا ہوتا ہے تو فاحتاجوا الی تعاون، اب انہیں ضرورت پیش آئی ہے کہ یہ جو مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کریں، کیونکہ سوسائٹی اجتماعیت اور تعاون باہمی سے آگے بڑھتی ہے۔ تو ہر فرد اپنی اپنی صلاحیت، استعداد اور اپنے اپنے اس کے مطابق ایک دوسرے سے جب تعاون کرتا ہے تو تعاون سے اجتماعی طور پر ترقی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے تعریف حکمت تعاونیہ کی۔ اب تعاون کی مختلف شکلیں ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا مثل المزارعہ، جیسے مزارعت ہے۔ اب مزارعت میں ایک آدمی کے پاس زمین ہے، زمین اس نے تیار کی ہے، اس کے بغیر تو وہ مالک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا اصول اور ضابطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے، حدیث ہے کہ من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، جس نے بنجر زمین آباد کی وہ اس کا مالک ہے۔ تو جس آدمی نے بنجر زمین لی، اس کی لیول کیا، اس کی جھاڑ پھونچ کی، اس کو تردد کیا، تیار کیا، تو اب وہ اس کا مالک ہے، اس کے پاس زمین ہے، لیکن اس کے پاس بیل نہیں ہے، نہ بیج اس کے پاس ہے، اور نہ ہی وہ عمل کرنے کی طاقت اس طرح رکھتا ہے کہ یہ کاشتکاری مسلسل کرے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، زمین بھی ہوتی ہے، بیل بھی ہوتا ہے، بیج نہیں ہوتا، عمل کی طاقت نہیں ہوتی، کہ بعض وہ ہوتے ہیں جن کے پاس تینوں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مزارعات میں بھی چار چیزیں ہیں، زمین، بیج، بیل وغیرہ جانور، یا آج کل ٹریکٹر آ گیا، اور ایک کام کرنا، عمل، یعنی بیج ڈالنا، پانی لگانا، گوڈی چوکی کرنا وغیرہ وغیرہ، چار چیزیں۔ اب ان کے درمیان تعاون ہے، ایک کے پاس زمین ہے باقی کے پاس زمین نہیں ہے، یا ایک کے پاس دو چیزیں ہیں باقی دو نہیں ہیں، یا ایک کے پاس تین چیزیں ہیں باقی نہیں ہیں، تو ان کے درمیان جو تعاون باہمی ہے اسے مزارعت کہتے ہیں۔ اور اس کی بھی شرائط جن لوگوں نے اجازت دی ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ناجائز ہے، اور اس ناجائز کی وجہ کچھ خرابیاں تھیں جو اس زمانے میں پائی جاتی تھی۔ وہ خرابیاں یہ تھی
خود مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منع فرمایا مزارات سے، وہ یہ تھی کہ زمین والا کاشتکار کو زمین دیتا تھا اس شرط پر کہ اس زمین کا جو فلانا ٹکڑا ہے نا، اس کی جو پیداوار ہوگی وہ میری ہوگی، اور جو دوسرا فلانا ٹکڑا ہے اس کی پیداوار تیری ہوگی، کام تم نے کرنا ہے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ زمین والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میری زمین کا کون سا ٹکڑا بڑا زرخیز ہے، تو زرخیز حصہ وہ اپنے لیے رکھ لیتا تھا، ظاہر ہے اس میں اچھی فصل ہوتی تھی۔ یا اسی طریقے سے ایک اور کاشتکاری کے اندر ہوتا ہے کہ پانی جب نہر سے کھال میں آ رہا ہے تو جہاں پانی پہلے لگتا ہے نا زمین کو، تو وہاں چونکہ پانی وافر ہوتا ہے تو وہاں فصل اچھی ہوتی ہے، اور جو ٹیل ہوتی ہے نا آخر، تو وہاں پانی کم پہنچتا ہے تو وہاں پیداوار کم ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نیائی دی زمین تے مڑ دی زمین، وہ پیداوار سب سے اچھی دیتی ہے۔ تو جو کاشتکاری سے تعلق رکھتے ہیں، شہریوں کو تو پتہ نہیں اس چیز کا، لیکن کاشتکاروں کو پتہ ہے کہ کیا فرق ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ جو شرط لگا دینا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شرط لگائی تو ہو سکتا ہے کہ ٹیل پہ پانی نہ پہنچے اور وہ بیچارہ محنت کش ہے، اس کے حصے میں کچھ نہ ہو۔ ہاں اگر کل پیداوار کا پرسنٹیج طے کیا جائے کہ جو بھی اس سے پیداوار ہوگی اس میں آدھا اس کا اور آدھا اس کا، پھر ٹھیک ہے۔ تو شرائط اس کی قاضی ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی، امام احمد، باقی سارے ائمہ مزارات کو جائز قرار دیتے ہیں شرائط کے ساتھ۔ ایک تو جھگڑا نہ ہو، دوسرا دھوکہ نہ ہو، دونوں کی محنت اور دونوں کی چیزوں کے ان کے حقوق کی حفاظت ہو، تو وہ مزارات تعاون باہمی کی چیز ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ جس مزارات کو ممانعت قرار دی ہے وہ ہے جس میں استحصالی عنصر پایا جاتا ہے۔ ایک بات، ہمارے دوست ایک موضوع پڑھتے ہیں سماجی انصاف والا، مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کا، وہاں مزارات پر کافی گفتگو ہوئی ہے اور امام ابو حنیفہ کا مسلک بیان کیا ہے۔ وہ مزارات یہی خرابی والی چیز ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہندوستان میں جو جاگیرداری نظام ہے اس کا مزارات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو انگریزوں نے غداروں کے حوالے زمینیں کی تھیں اور وہ لوگوں سے ونگار لیتے ہیں بغیر کسی عوض، بس چاول پکا لیے اور سارے ہاری بلا لیے اور ان سے کام لے لیا، اور پھر جو زمیندار ہوتا ہے وہ ان کی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، ان کو غلام سمجھ کر ان سے کام لیتا ہے، ان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہ جاگیرداری، یہ جو فیوڈلزم انگریزوں نے مسلط کیا ہے، اس کی تو شریعت میں کہیں اجازت نہیں ہے۔ اگر شرائط کے ساتھ اور تمام معاملات طے کرنے کے ساتھ ہو تو مزارات تعاون باہمی کی چیز ہے، اس لیے شاہ صاحب نے اسے تعاون باہمی شامل کیا ہے۔ ایسے ہی وہ مثل المزاربہ، ایسے ہی مزاربت جو ہے کہ ایک کے پاس مال ہے لیکن اس کو تجارت کے لیے خود فارغ نہیں ہے، زمین میں چل نہیں سکتا، یا تو ضعف کی وجہ سے، مثلا کوئی بیوہ خاتون ہے، یا اس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، یا وہ کسی اور کام میں مشغول ہے جس کی وجہ سے زمین ہے، اس کے مال ہے اس کے پاس لیکن دوسرے آدمی کے پاس مال نہیں ہے، تو آپس میں انہوں نے نفع میں تعاون کر کے آپس میں، اور اس کی بھی 8-10 شرطیں ہیں، تب مزاربت جائز ہو سکتی ہے۔ یہ جو مزاربت کے نام پر آج کل بینک شینک کر رہے ہیں، یہ فراڈ بازی، اس کا مزاربت سے کوئی تعلق نہیں۔ مزاربت کے لیے جو رب المال ہے اور مزارب ہے، دونوں کی یکساں حیثیت اور دونوں کے فیصلہ کرنے کے لیے 8-10 شرطیں تمام فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور اس وقت جو کچھ یہ بینک جس کو مزارب بنایا ہے یہ اسلامی بیکاری والوں نے، یہ فراڈ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس مزاربت کے ساتھ۔ تو مزاربت تو ایک تعاون باہمی کی چیز تھی۔ اسی طریقے سے تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے، تیسری یہ بھی ضروری ہے تعاون کے اندر، کہ کبھی یہ تمام معاملات کے پہلو کوئی آدمی پورا نہیں کر سکتا
تو پھر تعاون کے لیے ضرورت پیش آتی ہے وکیل کی، توکیل، کفالہ، کفیل، ان کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور کبھی یشترکان جمیعاً فی المعاملات بتوریث، وراثت کی وجہ سے مشترکہ معاملات ہیں ان کی تقسیم کا۔ اور وقد یشترکان بقصد وعمد، یا تو وراثت کی وجہ سے مشترکہ ہو گیا، وہ مورث مرا اس کی وراثت، یا لوگوں نے آپس میں ارادہ کر کے کوئی اشتراک کے ساتھ شرکت کی ہے، لیکن یہ شرکت وہ نہیں ہے جو کمپنی لاز کے تحت ان وکیلوں نے بنائی ہے اور اس کو لیگل پرسن بنا دیا، وہ نہیں ہے۔ شرکت کے اندر شرکت کی 4 اقسام جو ہیں وہ الگ سے اپنی خصوصیات رکھتی ہیں، کہ جس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں ہر معاملے میں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جو کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں ان کے علاوہ صرف نام، ایک ٹائٹل جو ہے وہ ایک لیگل پرسن قرار دے کے ساری اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ شرکت بھی تعاون باہمی کی ایک شکل ہے، اور شرکت کی 4 اقسام ہیں۔ اب آج کل چونکہ آپ کے پاس کتاب آ چکی ہے مقالات معیشت، اس میں ہم نے جو اصطلاحات ہیں ان کی بھی تشریح کی، شرکت کی کتنی قسمیں ہیں، کیا شرائط ہیں، مزاربت کی قسم، اس کی شرائط، مزارات اور اس کی شرائط تفصیل سے اس میں آ گئی۔ تو یہ ارتفاق ثانی کی سطح پہ 5ویں حکمت تعاونیہ ہے۔ تو 5 منزلیہ، معاشیہ، اکتسابیہ اور تعاملیہ اور تعاونیہ۔ جب یہ مکمل ہو گیا تو اب ان تمام 5 شعبوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اتفاق ثالث یعنی حکومت کی ضرورت پیش آتی ہے، کہ ان کے درمیان جو معاملات اور لین دین اور مسائل اور جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو حکومت کی سطح پر کنٹرول کیا جائے، اس کے لیے اتفاق ثالث کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے اتفاق ثالث کی بحث کی ہے۔ اللہ اجمعین۔